عرصہ دراز سے پاک و ہند اللہ عز و جل کے نیک بندوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ مختلف ادوار میں یکے بعد دیگرے بے شمار اولیاء کبار نے ہند کا رخ کیا اور لوگوں کو نہ صرف دین اسلام کی دعوت دی بلکہ کفر و شرک کی تاریکیوں میں بھٹکنے والے ان گنت غیر مسلموں کو اللہ عز و جل کی وحدانیت اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے آگاہ کر کے انہیں دائرہ اسلام میں داخل بھی فرمایا۔ تاج الاولیاء، سید الاصفیاء، وارث النبی، عطا رسول، سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز سید معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری علیہ الرحمہ کا شمار بھی انہی بزرگوں میں ہوتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ 6 صدی ہجری میں ہند تشریف لائے اور ایک عظیم الشان روحانی و سماجی انقلاب کا باعث بنے، حتیٰ کہ ہند کا ظالم و جابر حکمران بھی آپ کی شخصیت سے مرعوب ہو کر تائب ہوا اور عقیدت مندوں میں شامل ہو گیا۔ آئیے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے حسین پہلوؤں کو ملاحظہ کیجیے۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز سید معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری اور رحمت اللہ علیہ 537 ہجری بمطابق 1142 عیسوی میں سنجر میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا اسم گرامی حسن ہے اور آپ نجیب الطرفین حسنی و حسینی سید ہیں۔ آپ کے القابات بہت زیادہ ہیں، مگر مشہور و معروف القاب میں معین الدین، خواجہ غریب نواز، سلطان الہند، وارث النبی اور عطا رسول وغیرہ شامل ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب سید معین الدین حسن بن سید غیاث الدین حسن بن سید نجم الدین طاہر بن سید عبدالعزیز ہے۔ والدین کریمین آپ رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد سید غیاث الدین رحمت اللہ علیہ، جن کا شمار سنجر کے امراء و رؤوسا میں ہوتا تھا، انتہائی متقی و پرہیزگار اور صاحب کرامت بزرگ تھے۔ نیز آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ بھی اکثر اوقات عبادت و ریاضت میں مشغول رہنے والی نیک سیرت خاتون تھیں۔ جب حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ 15 سال کی عمر کو پہنچے تو والد محترم کا وصال پرملال ہو گیا۔ وراثت میں ایک باغ اور ایک پن چکی ملی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اسی کو ذریعہ معاش بنا لیا اور خود ہی باغ کی نگہبانی کرتے اور درختوں کی آبیاری فرماتے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال 6 رجب المرجب 633 ہجری بمطابق 16 مارچ 1236 بروز پیر فجر کے وقت ہوا۔ سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا مزار اقدس ہند کے مشہور شہر اجمیر شریف، صوبہ راجستھان، شمالی ہند میں ہے، جہاں ہر سال آپ کا عرس مبارک 6 رجب المرجب کو نہایت طزق و احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور اسی تاریخ کی نسبت سے عرس مبارک کو چھٹی شریف بھی کہا جاتا ہے۔ اس عرس میں ملک و بیرون ملک سے ہزاروں افراد بڑے جوش و جذبے سے شرکت کر کے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔